بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دعا کا مضمون چلا ہوا ہے ایک دو روز سے، اور جیسے کہ روزانہ ہی میں عرض کرتا ہوں، مجھے خود ایک عجیب لطف اور لذت اور کیف محسوس ہوتا ہے جب قرآن اور حدیث یعنی اللہ عز و جل کا کلام اور کلام نبوی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے میں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرتا ہوں تو لطف آ جاتا ہے۔ تو آج بھی جی چاہتا ہے کہ دعائیں اللہ عز و جل نے خود جو ہمیں سکھائی، سبحان اللہ، یعنی اللہ عز و جل نے یہ بتایا، گویا میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کوئی جج کسی لوئر اور وکیل کو یوں کہے تم میرے دربار میں جو مقدمہ کل کو لاؤ گے تو اس طرح یوں لکھ کر لانا، تو میرے بھائی وہ قبول نہیں ہوگی، وہ اپیل اور وہ درخواست اور وہ جو کچھ لکھ کے پیش کر رہا ہے وہ اس کی کورٹ میں قبول ہوگا، ریجیکٹ ہوگا؟ ظاہر ہے قبول ہوگا، کیونکہ خود اس نے لکھ کے دیا ہے کہ اس طرح لکھ کے لاؤ۔ یا والد اپنے بیٹے کو کہے تم نے میرے خلاف یہ کیا، ایسے گستاخی کی، تم اگر معافی چاہتے ہو یہ اس طرح لکھ کے لاؤ تو میں معاف کروں گا۔ واہ صاحب واہ، سبحان اللہ، کیسے کریم ہے ہمارے اللہ، ہم کو پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ میں انداز بدل کے بتایا، مجھ سے یوں مانگو، یوں درخواست کرو۔ تو میرے بھائیو، یہ 15-20 منٹ رمضان مبارک کے مہینے کی ہے جو اس وقت ہم لیتے ہیں اور جس میں بیانات کا سلسلہ ہے، تو آج میرا یہ جی چاہ رہا ہے کہ اللہ عز و جل کے کلام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کچھ دعائیں آپ کو میں پیش کر دوں۔ میرے بھائیو، آداب کی رعایت رکھنے کے ساتھ اور شرائط کو پورا کر کے اگر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ میں نے کل بیان کیا تھا، اس کو سنو غور سے۔ یا ارحم الراحمین، کیا بات ہے صاحب، 3 مرتبہ کوئی کہے، اور اگر 3 سے زیادہ کہے اور اگر اس کو ورد بنا کر کچھ دیر تک پھر اللہ سے مانگے تو 3 مرتبہ میں ہے کہ فرشتہ مقرر ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ آؤ میرے بھائیو، ہم ذرا دیکھ لیں اللہ عز و جل ہمیں قرآن میں، پہلے تو ایک عجیب مضمون میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے غور کیا تو اکثر دعائیں ربنا 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 ربی ربی ربی، اس میں کیا راز ہے؟ اس میں راز یہ ہے کہ ہمارے پالنے والے اللہ، ہمیں عزت دینے والے، روزی دینے والے، ضرورتیں پوری کرنے والے، جسمانی صحت دینے والے، روحانی صحت دینے والے، ہمیں اولاد دینے والے، اور ہمارے لیے نکاح کا، شادی کا اور بچوں کا اور سب گھر بار کا انتظام کرنے والے، یہ ہے پالنے والے۔ سمجھو میرے بھائیو، ہم تو رب، اللہ کے رب ہونے کا، ربوبیت کا، نماز میں اور رمضان میں تو اور بھی زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، ہزاروں مرتبہ دن بھر میں اقرار کرتے ہیں، سجدے میں، رکوع میں، اور یوں کہتے ہیں کہ اللہ پالنے والے تو آپ ہیں، ضرورتیں پوری کرنے والے آپ ہیں، ہر چیز کا بندوبست، پھر بھی لیکن نمازوں سے ہٹ کر جو خارجی ہماری زندگی ہے ذرا دیکھیں تو اگر یہ یقین دل میں پختہ اور راسخ ہو جائے کہ میرا رب صرف اور صرف اور صرف وہ ہے، حفاظت وہ کرے گا، رزق روزی وہ دے گا، ضرورتوں کا انتظام وہاں سے ہوگا، کب کتنا ملنا، کیا ملنا، سب میرا مولا، میرا اللہ ہے، مجھے کافی و وافی ہے، تو حرام کا مال لوگوں کے دبائیں گے ہم، بہنوں کی میراث دبائیں گے ہم، اور جھوٹ بولیں گے اور بےایمانہ کریں گے، اور سودے میں اور چیزوں میں غداری اور مکاری اور فریب اور جو آج ہمارے ایک عام مزاج بن چکا، یہ کریں گے ہم۔ تو میرے بھائیو، تمہید میں نے بتائی، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے یوں دعا مانگو۔ کیسے مانگو؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ العالمین، ہم نے بڑا ظلم کر لیا، بڑی خطائیں ہو گئی ہے اللہ ہم سے، اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے جی تو ہمارا تو بڑا خسارہ ہو جائے گا اور ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آپ تو اللہ ہے، آپ کا نہیں کچھ بگڑے گا، اللہ ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم محتاج ہیں آپ کے۔ اللہ تعالیٰ خود مضمون دے رہے ہیں، گنہگار بندو ان کلمات کے ذریعے اور ان مبارک جملوں کے ذریعے اور کلام الہی کے ذریعے میری طرف متوجہ ہو کہ مجھ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے؟
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، میرے عزیزوں میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگتے جاؤ، مانگتے جاؤ، دیکھنا کہ قبولیت کیسے آئے گی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دے دیجئے، بھلائی، اور آخرت میں بھی بھلائی دے دیجئے، اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے. میرے پیاروں، دنیا میں بھلائی، ایمان بھی ہے، عافیت بھی ہے، صحت و تندرستی بھی ہے، اولاد کا فرمانبردار ہونا بھی ہے. جی اولاد مطیع و فرمانبردار مل جائے، پرسکون زندگی مل جائے، ساری نعمتیں دنیا میں یہ ہے. فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جنت مل گئی، وہاں کی بہاریں مل گئی، وہاں تمام پریشانیوں سے بچتے ہوئے ہر قسم کے ہر منزل پر، ہر موڑ پر آسانی اور سہولت اور یسر و سہولت کا معاملہ ہوا. وقنا عذاب النار. اگر یہ کسی کی دعا قبول، دل لگا کے مانگو بھائی. ہم تو صرف دنیا کو اپنا مدفع نظر بنائے ہوئے ہیں، بس دنیا دنیا دنیا. مانگیں گے بھی تو دنیا، بزرگوں سے تعویذ بھی لیں گے تو دنیا کے لیے، بزرگوں کی مجلسوں محفلوں میں آئیں گے، تبلیغ میں چلوں میں جائیں گے تو دنیا میں برکت ہوتی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے. چلو چلے جاؤ، لاؤ ذرا 10 مہینے ہو گئے ٹینشن فری ہونے کے لیے، لاؤ ذرا جماعت میں چلے جاؤ، لاؤ اللہ والے کے پاس چلا جاؤ. گھر میں ہر وقت لڑائیاں رہتی ہے اور ذہنی طور پر میں ٹینشن میں مبتلا ہوں، بڑی الجھنیں ہیں، لاؤ ذرا ان سے فری ہو جائے. یہ کیا ہوا بھائی؟ یہ اخلاص نہیں ہے. بہرحال ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. انت مولانا فانصرنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ہمیں معاف بھی کر دیجئے، بخشش بھی فرما دیجئے، ہم سے درگزر کیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ایمان پر قائم رہنا. آج فتنوں کے دور میں میرے پیاروں، ہمارا اپنا اور اپنے بچوں کا، نسلوں کا بڑا مسئلہ ہو چکا ہے. ہاں یہ فیس بک ہے اور نیٹ ہے اور اسمارٹ سیل فون ہے، اور ان پہ جو مضامین ہیں دہلیوں کے اور کس کے اور بے ایمانوں کے، ان سے جو ایمان متزلزل ہو رہا ہے. یہ دعا ہے ایمان پر قائم رہنے کی. اللہ سے خوب دل لگا کے مانگی، اے اللہ، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو نہ پھیر دیجئے اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو ہدایت دے دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت خصوصی عطا فرما دیجئے. بلا شبہ آپ دینے والے ہیں. اسی کی شرح میں ایک جگہ تفسیر میں نے دیکھا، اللہ یہ روایت میں یہ دعا منقول ہے، اللہم یا ولی الاسلام واہلی مسکنا بالاسلام حتی نلقاک بہ. اے اسلام اور اہل اسلام کے ولی، اے اللہ ہمیں اسلام پر جب تک ہم آپ سے ملے، جب تک مضبوطی سے جمائے رکھیے، مضبوطی سے پکڑ کے رکھیے. تضرع سے مانگو پیارو. حضرت مجدد تھانوی فرماتے ہیں، ہر نماز کے بعد میں ایمان پر خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں. جی صراط مستقیم پر قائم رہنے کے لیے کون سی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے اللہ، ہم ایمان لے آئے، آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الہ العالمین، یہ سارا نظام عالم آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا. میں خوب غور و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں اور اس کو دل میں نے راسخ کر لیا. اللہ آپ کی ذات پاک ہے، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. اے اللہ، جسے آپ جہنم میں ڈال دیں گے، سمجھ لو اس کو تو آپ نے رسوا کر دیا، گیا وہ تو تباہی بربادی آ گئی اس کی تو، اور اس دن ظالموں کا کوئی حامی نہیں ہوگا. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے لیے صدا لگاتے ہیں کہ تم اپنے رب پہ ایمان لے آؤ. اے اللہ ہم ایمان لے آئے، اے اللہ ہم ایمان
مان لیا، اے اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں، اے اللہ ہمارا آپ پر ایمان ہے، آپ بھی حق ہے، آپ کے وعدے بھی حق ہے، آپ کی جنت بھی حق، جہنم بھی حق، نبی بھی حق، پیغمبر بھی حق، کتاب بھی حق۔ یا اللہ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، وکفر عنا سیئاتنا، ہماری سیئات کو مٹا دیجئے، وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ یعنی amongst pious، نیک لوگوں میں ہمارا شمار کر کے ہم کو وفات دیجئے اور ہم کو دنیا سے اٹھائیے۔ ایک دعا لکھی ہے کہ اگر کسی کو ابرار میں سے یعنی اللہ کے خاص برگزیدہ بندے جو اللہ کے بڑے چہیتے اور خاص بندے ہیں جی، اگر ان ابرار میں سے کسی کو جی اٹھنا ہو اور قیامت کے دن اللہ عز و جل کا یعنی مرنے کے بعد اس کا حشر اللہ کے خاص ابرار بندوں میں ہو، تو لکھا ہے کہ یہ دعا کر لیا کیا کرے، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ امت محمد کو معاف فرما دے، یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، اے اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ پوشی فرما، عیوب سے ستاری فرما، یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے۔ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پڑھنے والوں کا نام ابرار میں لکھ دیا جاتا ہے، جیسے آپ حضرات نے سنا ہوگا، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن میں 3 مرتبہ اس کو جو پڑھ رہا ہو یعنی اللہ سے مانگ رہا ہو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کلمات کے ساتھ، تو لکھا ہے کہ ابدال میں اللہ اس کو شامل فرما لیں گے۔ یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو درست فرما، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، یا اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو دور فرما، فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح جب بات نکلی تو آپ حضرات کو بتاؤں کہ جو شخص دن میں یہ دعا 25 یا 27 بار مانگے تو روایت میں ہے وہ ان لوگوں میں شامل ہو جائے گا جن کی دعائیں قبول ہوتی ہے اور ان کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس نے حسین میں ہے کون سی، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب جو کچھ خزانہ ہے، یہ سب خزانہ ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، اللہ عز و جل کی کتاب قرآن سے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کو ڈیل دیجئے، یعنی خوب ہم کو توفیق دیجئے اگر ایسے حالات ہو جائے اور اسلام کی حالت میں ہم کو موت دیجئے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ آسان ہے ترجمہ آپ سمجھ سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے ولی ہیں، حامی ہیں، مددگار ہیں جی، اور سب کچھ کرتے دھرتے کارساز آپ ہی ہیں، الہ العالمین۔ یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما دیجئے، ہم پر رحم فرمائیے، اور آپ بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ آج کل کے جیسے حالات ہمارے بالخصوص ہندوستان کے چلے ہوئے، اس دعا کا خوب ورد کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں آپ قوم ظالم کے لیے فتنہ اور آزمائش کا سامان نہ بنا دیجئے، یعنی ان کا ظلم ہم پر ہو، تخت مشق ہم ان کے نہ بن جائے، اور اے اللہ ہم کو اپنی رحمت سے فضل فرما کر کافرین قوم سے نجات دے دیجئے۔ اسی کا ضمن میں عرض کرتا ہوں دوسری دعا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بہترین نکلنے کی جگہ، بہترین داخلے کی جگہ اللہ میں عطا کر دیجئے، اور آپ ہمارے حامی و ناصر ہو جائیے، مددگار ہو جائیے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ مانگیے، اے اللہ زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، آپ ہی میرے ولی و حامی و ناصر و مددگار دنیا و آخرت میں، مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر لیجئے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے اللہ مجھ کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری نسل میں سے بھی، اور اللہ ہماری دعا کو قبول کر لیجئے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔
میری اور میرے والدین اور تمام ایمان والوں کی یا اللہ جس دن حساب قائم ہو ان سب کی بخشش فرما دیجیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، والدین کے لیے اللہ کی دی ہوئی دعا ہم اپنی زبان میں مانگے، اپنے لفظوں میں مانگے، اپنی جو دل میں آ رہا ہے وہ مانگے، مانگو بے شک، لیکن اللہ نے جو مضمون دیا اس کا مزہ ہی الگ ہے. والدین کا حق ہے میرے بھائیوں، مرتے دم تک زندگی میں ایک دن بھی ان کو نہ بھولنا، ایک دن بھی ان کو نہ بھولنا. آج تو کتنے ہی ان کی طرف سے بغض دلوں میں رکھتے ہیں، نفرتیں دلوں میں رکھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، تمہارے دنیا میں وجود کا ذریعہ وہ ہے. اور کتنے ہی میں نے ایسے زمین پر بسنے والے اور بسنے والیاں دیکھی ہیں کہ جو اپنے والدین کے بارے میں بدگمانیاں شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھنا کہ والدین کبھی بھی اپنی اولاد کے دشمن نہیں بن سکتے، دل سے ان کی تکلیف ان کو گوارا نہیں ہو سکتی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر بھی ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں میرے اوپر میری تربیت کی اور تربیت کرتے وقت میں رحم کا معاملہ کیا اور زحمتیں اٹھائی اور تکلیفیں اٹھائی. ہائے 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 ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اور أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين اور رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. کیا زبردست دعا ہے. وسوسوں کے کتنے لوگ شکار ہیں، اللہ سے مانگو. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیاطین کے جو وسوسے ہیں ان سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں میرے رب کہ وہ میرے پاس حاضر ہو. اور ایک دعا میں نے بھی پڑھی، اس کا ترجمہ میں جب ساؤتھ افریقہ آ رہا تھا تو بیت اللہ پر عمرہ کرتے ہوئے آئے تو خوب میں نے اس کو مانگا، کہے کو ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ہائے ہائے اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے اور آپ تو بہترین وارث ہیں. اور ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی مجھے بیماری لگ گئی ہے، مطلب کوئی تنگی میں پریشانی میں تکلیف نہ ہو، استحضار کے ساتھ مانگیے ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے حالات نے گھیر لیا ہے، وانت ارحم الراحمین، آپ تو ارحم الراحمین ہیں. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما، یا اللہ جہنم کا عذاب ان سے ہٹا لینا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. کتنے اولاد سے پریشان ہیں، کتنے گھروں میں لڑائیاں اور اختلافات اور جھگڑے ہیں، اس دعا کو ورد کیوں نہیں بنا لیتے؟ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہماری ازواج و ذریات میں سے، بیویوں اور بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دیجئے ہم کو. کیا پیاری دعا ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک میں ہر طرح سے ان کا سکون کا سامان بننا دنیا میں آخرت میں اس میں آ گیا بھائی. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام اور مقتدا بنا دیجیے. اللہ اکبر. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سب کی بخشش فرما دیجئے اللہ، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کوئی کھوٹ نہ ہو. ربنا انك رؤوف رحیم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. یہ سب دعائیں ہیں قرآن میں ہیں میرے بھائیو. پھر سے سن لو، اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دعائیں دی، یعنی ہم کو بتایا ہے میرے بندو مجھ سے اس طرح مانگو، یہ مانگو. کب مانگو؟ تو اوقات دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بڑے تفصیل کے ساتھ بتائے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں. ان اوقات کا خیال رکھ کے مانگو. سجدے کی حالت میں ہو مانگو، اور جمعے کے دن خاص طور پر عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت ہے. میں جو بھی بیان کر رہا ہوں تو ہمارے یہاں تو وقت ہی اتفاق سے یہی ہے جی. اسی طرح رات میں جو جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات ہے اس وقت میں مانگو. اور اسی طرح سے جو
علماء نے لکھا ہے کہ آیات سجدہ ہیں 14، ان آیات سجدہ کو پڑھو اور پھر سجدے کرو اور سجدے کرنے کے بعد مانگو، سجدے کرنے کے بعد مانگو۔ اسی طرح اذان ہو گئی، ابھی تکبیر ہوگی، تو اذان اور تکبیر کے بیچ میں درمیان میں بیٹھے ہو تو مانگو۔ بہرحال میں اس کو انشاءاللہ عرض کروں گا ابھی 2-3 دن ہم دعا کے بارے میں۔ کل کو مناجات مقبول حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جو مناجات مقبول ہے انشاءاللہ اس کے اندر سے خاص قیمتی دعائیں، بڑی جامع بڑی عمدہ دعائیں جو اس میں حضرت تھانوی قدس سرہ نے منقول و موصول دعائیں جمع فرمائی ہے، انشاءاللہ کل کو اس میں سے عرض کروں گا۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور جو بھی ہماری رمضان مبارک میں دعائیں ہوں آپ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔